اگر آپ اپنے بچے کو خاموش رکھنے کے لیے موبائل دیتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک موبائل فون تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک بچے کا بچپن چھین لیا۔ میں نے ایک ایسا بچہ دیکھا جو کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا، اور اس کی کہانی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آج جو بچہ خاموش بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے، کل وہ آپ سے ایک ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا جواب شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، برطانیہ، پاکستان اور پوری دنیا کے لاکھوں گھروں کی حقیقت ہے۔ جب والدین مصروف ہوتے ہیں، موبائل بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ اپنے بچے کو اپنے آپ سے خود دور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ایک اسکرین کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ والدین جو کہ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کا پیمانہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو موبائل، ٹیبلٹس اور آئی پیڈ، اس طرح کی کوئی بھی اسکرین والی چیز ہم لے کر دیں گے، اور ان گیجٹس کی وجہ سے کیا کہ بھی ہم اپنی محبت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ در حقیقت کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اپنے آپ سے خود دور کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم والدین آج کل کے دور میں اتنے کہ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی خود اس کو محدود کر لیا ہے۔ ہم لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے آپ سے خود دور کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ بچہ تنگ کر رہا ہو تو اسے خاموش کرنے کے لیے موبائل فون یا کوئی بھی اسکرین والی چیز دے کے، ٹیبلٹس وغیرہ دے کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور بظاہر طور پہ تو دیکھنے میں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے وقتی طور پہ بچے کو ہینڈل کر لیا ہے، لیکن اندر ہی اندر بچے کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہی سب کچھ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان میں ہوا، اور اس بچے کی کہانی میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان والدین کے لیے جو کہ اپنی جان وقتی طور پہ چھڑوانے کے لیے اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی موبائل فون، کوئی اسکرین، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز دے دیتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے کو ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں کہ بھی کارٹونز بچے کو لگا کے دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھی بچہ ہینڈل ہو گیا ہے۔ اور یہ کارٹونز آگے چلتے چلتے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، صرف چند ایک سیکنڈ کی ایک ریل ہی تو اس کے سامنے چلنی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہ اس کو لے جائے اس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جی یہ کہانی ہے برمنگھم کے ایک علاقے میں رہنے والے پاکستانی خاندان کی، جو کہ باہر سے دیکھنے میں بالکل نارمل لگتا تھا۔ اس کا والد یہاں پہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور والدہ ایک سپر مارکیٹ میں پارٹ ٹائم کام کیا کرتی تھی، اور ان کا ایک 7 سالہ بیٹا تھا، حارث، گھر کا لاڈلا۔ اب جی بظاہر طور پہ تو یہ والدین اپنے بچے کے ایک اچھے مستقبل کے لیے یہاں پہ برطانیہ میں آئے تھے، یہاں پہ آ کے دن رات محنت بھی کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے بچے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو، چونکہ گھر میں لاڈلا تھا، ایک اکلوتا تھا، اور اس کو جی مصروف کرنے کے لیے، یا کہہ لیں اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے کہ بھی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب بڑا کچھ ہے، اور ہم اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے جی اس کو ایک آئی پیڈ لے دیا، یعنی کہ یہ جو آج کل سکرینز وغیرہ چل رہی ہیں یہی کچھ۔ اب یہ چاہے آئی پیڈ ہو، چاہے کوئی موبائل فون ہو یا کوئی ٹیبلٹ ہو، بات ایک ہی ہے۔ اور جی حارث اس اسکرین کی دنیا میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے کو یہ تھا کہ بھی حارث جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے، اور اپنا وہ زیادہ تر وقت جو تھا وہ اسکرین دیکھنے میں گزارا کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر گھر میں ایک مسئلہ آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا، لیکن کسی نے بھی والدین میں سے، نہ ماں نے اور نہ ہی باپ نے، کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ والد کام سے واپس آتا تو موبائل فون پہ وہ خود لگ جاتا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے باہر سے کام کر کے آیا ہے، گھر آ کے اس کو تھوڑا ریلیکسنگ ٹائم چاہیے، اور والدہ چونکہ وہ بھی کام کر رہی تھی اور شفٹ لگانے کے بعد وہ بھی تھک جایا کرتی تھی، اور تھکن کی وجہ سے کیا کہ بھی آ کے وہ بھی سوشل میڈیا دیکھنے میں مصروف ہو جاتی تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ بھی ابھی ہم لوگ ریلیکس کر رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ 3 بندے آپس میں کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ تینوں کام سے، یعنی کہ والدین کام سے واپس آ کے، اور بیٹا جو تھا وہ اسکول سے واپس آ کے اپنی اپنی اسکرین کے اوپر مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ حارث کو خاموش رکھنے کے لیے انہوں نے ٹیبلٹ لے دی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اور پھر اس کے بعد ایک اسمارٹ فون بھی لے دیا، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو آپ کہہ لیں کہ بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ بھی اس کے پاس ٹیبلٹ بھی تھی اور اس کے پاس
स्मार्ट फ़ोन भी था। शुरू में सबको यही लगता था कि बच्चा मसरूफ़ हो गया है, रोता नहीं था, तंग नहीं करता था, मगर चंद महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गईं। अब जी हारिस को ना ये टैबलेट और स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हुए ना कोई तकरीबन 1 साल का अरसा गुज़र चुका था। अब अचानक से ना एक रात क्या हुआ कि हारिस जो था ना वो चीखें मारकर उठ गया, और चीखें इतनी ज़ोर की थीं कि उसकी माँ और बाप फ़ौरन भागते हुए उसके कमरे में पहुँचे। अब जी कभी-कभी वो ये सिर्फ़ 1 दिन का मामूल नहीं था, ये कोई मतलब आप कह लें हफ़्ते में 1-2 मर्तबा लाज़मी ऐसे हुआ करता था कि हारिस रात को चीखें मारकर उठ जाया करता था। कभी कहता था कि कमरे में कोई खड़ा है, कभी डर के मारे अपनी वालदा से लिपट जाता था, कभी कहता था कि भी मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर जी ये मसला सिर्फ़ नींद का नहीं था, बल्कि फिर बाद में इसके स्कूल से भी इसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गईं। वो क्लास में कोई भी अपने स्टडी के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, बच्चों से वहाँ पे लड़ाई झगड़े किया करता था, शिद्दत पसंदी उसके आप कह लें कि बिहेवियर में आना शुरू हो गई थी। मामूली मामूली सी बात पे वो गुस्से में आ जाता था, और एक दिन उसकी टीचर ने वालदैन को फिर बुला लिया, वहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग की कि हारिस पहले की तरह अब एक पुरसकून बच्चा नज़र नहीं आता है, बल्कि वो सबसे अलग थलग रहता है, उसे दोस्तों के साथ खेलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। ज़्यादातर वक़्त वो उसको इसी इसी चीज़ को प्रेफ़र करता है कि वो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करे। वहाँ पे जो ब्रेक टाइम होता है ना, लंच टाइम, उसमें बच्चों को कम से कम ना 1 घंटा यहाँ पे यूके के स्कूल्स में ना खेलने के लिए आउटडोर भेजा जाता है, ताकि वो फ्रेश एयर भी लें, वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ खेलें, इंटरेक्शन करें। लेकिन जी हारिस जो था ना, वहाँ पे ना तो किसी के साथ दोस्ती बना रहा था और ना ही किसी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में जाता था। ना कभी वो प्लेग्राउंड में कोई फुटबॉल खेलता था, ना कभी वो किसी क्लाइंबिंग ट्री टॉप पे जाता था, और ना ही कभी किसी बच्चे के साथ किसी ट्राइसाइकिल पे या किसी भी किस्म की एक्टिविटी में वो खुद को मुलव्वस नहीं करता था। उसकी ज़्यादातर कोशिश ये होती थी कि वो बेंच पर एक साइड पे होके अलग थलग बैठा रहे। अब जी वालदैन ने ना वहाँ पे स्कूल में टीचर की ये बात सुनी, मगर इसको ज़्यादा संजीदगी से ना लिया। अब कुछ हफ्तों के बाद ना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। हारिस जो था वो घर में खाने की मेज़ पर भी फ़ोन मांगता था, खाना खाते हुए भी आंखों के आगे डिवाइस होता था, और फ़ोन ना मिलता तो फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, अपने सर के बाल नोचना शुरू कर देता था, चीज़ें उठा उठा कर फेंकता था। और वालदा जो थी ना ये सब कुछ देख के परेशान हो गई कि भी मेरा बच्चा अच्छा खासा था और अचानक से अब इतना ज़्यादा वो हाइपर हो गया है। और जब उससे ना ये डिवाइस वगैरह छीना जाता था या उसको ये कहा जाना कि भी अब स्लीपिंग टाइम हो गया है, तुम सोने की तरफ जाओ, तो जी हारिस जो था ना वो ऊंची ऊंची चीखने लगता था, जानबूझ के वो शाउटिंग शुरू कर देता, बात बे बात वो रोना शुरू कर देता था। माँ की बात नहीं मानता था, माँ के मुंह के ऊपर वो शाउटिंग किया करता था। स्कूल भी बड़ी ही मुश्किल के साथ जाया करता था, और स्कूल में चूँकि वो किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ख़ुद को मुलव्वस नहीं करता था, और इसी तरह से घर आकर घंटों-घंटों वो डिवाइस के ऊपर ही बैठा रहता था। कभी टैबलेट यूज़ हो रही है तो कभी स्मार्टफ़ोन यूज़ हो रहा है। लेकिन क्या कि आँखों के आगे स्क्रीन ही हुआ करती थी। तबीयत के अंदर तो जो शिद्दत पसंदी आनी थी वो आनी ही थी, लेकिन साथ ही साथ क्या कि भी हारिस इस हद तक पहुंच गया, इतना वो एडिक्टेड हो चुका था इस स्क्रीन का, कि वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। उससे ना ठीक तरीके से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, चूँकि तबीयत के अंदर सुस्ती बहुत आ चुकी थी, वो एडिक्टेड हो चुका था ये स्क्रीन का। तो जी जब उसकी वालदा ने ये कहना कि भी हम आज स्कूल जो है वो वॉक करके जा रहे हैं, तो इसने रास्ते में ना रोना शुरू कर देना और कहना कि भी मुझसे वॉक नहीं होती है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे गाड़ी में ही लेकर आएंगी, मुझे गाड़ी में ही आप स्कूल ड्रॉप करेंगी। और अंदर से मसला क्या चल रहा था कि वो स्क्रीन की वजह से ये अपने आप को ना फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि इतना भी नहीं था कि वो चंद कदम चल के ना स्कूल जा सके। अब जी आखिरकार ना इसके वालदैन बड़े ही तंग आ गए इसके इस चीखने चिल्लाने से, रात को उठ के रोने से, और इस शिद्दत पसंदी से ना। स्कूल में से भी बार बार शिकायतें आ रही थीं। आखिरकार जी टीचर के कहने पे ना इन लोगों ने एक साइकेट्रिस्ट को जो था वो हारिस को दिखाया, और माहिर नफ्सियात के पास उसको लेकर गए। डॉक्टर ने जी हारिस से बातचीत की, और फिर उसने वालदैन से पूछा कि हारिस रोज़ाना कितने घंटे स्क्रीन इस्तेमाल करता है। अब जी वालिद ने आगे से जवाब दिया कि शायद ये 8 से 10 घंटे स्क्रीन इस्तेमाल करता है, और बाज़ औक़ात छुट्टी वाले दिन इससे भी कहीं ज़्यादा। मीन्स कि वो 24-24 घंटे स्क्रीन ही उसकी आंखों के सामने सजी रहती थी। ये सुन के जी डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली,
مسئلہ صرف فون نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ بچے کی پوری دنیا سکرین بن گئی تھی۔ اسے بات چیت، کھیل کود، خاندان اور حقیقی زندگی کے تجربات بہت ہی کم مل رہے تھے۔ اس کی کل کائنات جو تھی نا وہ سکرین ہی بن کر رہ گئی تھی کہ آرام سکون سے بیڈ پہ لیٹ کے اپنا ایک کمفرٹ زون بنا کر وہاں پہ جی بس سکرین کو سکرول کرتے رہو، نہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بات چیت میں مبتلا کرنا اور نہ ہی کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں لے کر جانا۔ یعنی کہ طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی بہت زیادہ آ چکی تھی، اور جب اسکول میں اس کو اس چیز پہ انسسٹ کیا جاتا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل لے یا ان کو اپنا دوست بنائے تو یہ چیز اس کو پسند نہیں آتی تھی۔ اب جی یہ سب کچھ سن کے نا والدین خاموش ہو گئے۔ پھر جی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ گھر میں اسکرین ٹائم محدود کر دیں، روزانہ خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، والدہ خاص طور پہ بچے کو ٹائم دے، پارک لے کے جائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بکس وغیرہ ریڈ کریں، بچے سے بات چیت کریں تاکہ بچہ اپنے اندر جو فیلنگز آ رہی ہیں نا اسے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرے۔ اب بظاہر طور پہ تو یہ دیکھ کر نا یہ مطلب بات جو تھی وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا یو کے میں رہتے ہوئے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آئی نو کہ آج کل صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بچوں کا یہ حال ہے کہ والدین اپنی جان چھڑانے کے لیے، بچے کو خاموش کروانے کے لیے یا خود چند لمحے اسکرین پہ گزارنے کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز میں، یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں خود کو ملوث کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھی خود تو انہوں نے جو موبائل فون یوز کرنا ہی ہے، بچے کو بھی آگے سے موبائل فون یا کوئی نہ کوئی اسکرین دے کے اس کو خاموش کروا کے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ ہماری جو ہے وہ ہمیں ہیڈک نہ دے، ہم سے باتیں نہ کرے، ہم سے زیادہ سوال جواب نہ کرے۔ اب جی پہلے چند دن تو حارث بڑا ہی ناراض ہوا، مطلب کہ آسان کام تو نہیں تھا، اس کو ایک طرح سے ایڈکشن ہو گئی تھی۔ بالکل وہی حال ہو چکا تھا جو کہ ایک اسموکرز کا ہوتا ہے نا، کہ ان سے جب اسموکنگ یا یہ شراب نوشی کی عادت چھڑوائی جائے نا تو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ان کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ اب جی اس چھوٹے سے 7 سالہ بچے حارث کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بار بار فون مانگتا تھا، روتا تھا، ضد کرتا تھا اور اپنی والدہ کو بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیتا تھا، لیکن جی اب اس کی والدہ نے نا ہمت نہیں ہاری۔ اب جی یہ پوری فیملی یعنی کہ والدین اور بچہ حارث اکٹھے بیٹھ کے رات کو کھانا اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ کھایا کرتے تھے، اور کھانے کے دوران گھر کا یہ اصول بن گیا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اسکرین نہیں دیکھے گا، نہ تو والدین ٹی وی دیکھیں گے اور نہ ہی بچہ جو ہے وہ یہ ٹیبلٹس وغیرہ یوز کرے گا، بلکہ یہ لوگ آپس میں نا اب کھانے کی ٹیبل پہ باتیں کیا کرتے تھے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کرتے تھے، اپنی کام کی ایکٹیویٹیز اور حارث کی اسکول میں ہونے والے جو بھی معاملات تھے نا ان کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے آخر میں ویکینڈ کے اوپر ہفتہ اور اتوار اس کی والدہ جو تھی وہ اس کو پارک میں لے کر جایا کرتی تھی، والد جو تھا وہ حارث کے ساتھ اب فٹ بال کھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور والدہ جو تھی وہ اب رات کو اس کو سونے سے پہلے کہانیاں یعنی کہ سٹوری بک اس کے ساتھ ریڈ کیا کرتی تھی۔ اب یہ چند مہینوں کی اس تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوا کہ حارث جو تھا نا وہ اب اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کی طرف واپس آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک طرح سے وہ بچہ سائیکو ہی بن چکا تھا، پاگل پن کے تہانے پہ پہنچ چکا تھا اور اتنا ایڈکٹڈ ہو چکا تھا اسکرین کا کہ اس کے لیے اسکرین کے بغیر چند گھنٹے گزارنا اسکول میں مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اب جی والدین کے توجہ دینے کی وجہ سے اور اس سے بات چیت کرنے کی وجہ سے نا چند مہینوں کے بعد اسکول سے دوبارہ پیغام آیا، اور اس دفعہ شکایت نہیں آئی تھی بلکہ تعریف آئی تھی کہ حارث کلاس میں اب بہتر کارکردگی دکھا رہا تھا، وہ دوست بھی بنا رہا تھا اور اب پہلے سے زیادہ تھوڑا خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ اور اس دن جی اب والد نے گھر آ کر پھر کیا کہ بھی فون وہ ایک طرف رکھ دیا کرتا تھا اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا کرتا تھا۔ سب سے پہلے وہ کام سے آتے ساتھ ہی بیٹے سے پوچھا کرتا تھا کہ اس کا آج کا دن کیسا گزرا، کیونکہ حارث کے والدین کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ بچوں کو خاموش رکھنے کے لیے اسکرین دینا آسان ہے، لیکن ان کی شخصیت، اعتماد اور مستقبل بنانے کے لیے ان کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اور شاید بچوں کو سب سے زیادہ کسی مہنگے گیجٹ کی یا کسی مہنگے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت ہوتی ہے اپنے والدین کی توجہ، محبت اور موجودگی کی۔ یاد رکھیں کہ والدین جو بیج آج بوئیں گے نا وہی پھل وہ کل کو کاٹیں گے۔ اگر آج ہم لوگ اپنی ایز اے پیرنٹس اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کے جو پرابلمز ہیں یا ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو ہم لوگ اپنے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو کل کو بچے بھی ہمیں وقت نہیں دیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ نہیں ہوتی جو کہ بچہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ سب سے خطرناک چیز وہ ہوتی ہے جو کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے
بچے کو یہ ڈیوائسز دے کے نا اس کا بچپن اس سے ہم لوگ چھین لیتے ہیں، اس کی معصومیت اس سے چھین لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر نہ تو کوئی اعتماد آتا ہے اور نہ ہی بچے کے ایز اے بچپن کے طور پہ جو خوشیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی معصوم معصوم سی، وہ بھی ہم لوگ ان سے چھین لیتے ہیں۔ ماں باپ کو بظاہر طور پر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ محفوظ ہے، بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تنگ نہیں کر رہا، مینز کہ بچہ اب سیٹل ڈاؤن ہے، لیکن در حقیقت اس اسکرین کے اوپر بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب والدین بچے کو موبائل فون یا کوئی بھی اسکرین دے دیتے ہیں نا تو وہ بچے کی تربیت خود نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس بچے کی تربیت وہ موبائل فون کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ایز اے پیرنٹ یاد ہوں گے یا کہ اس کو صرف اور صرف اسکرین ہی یاد ہوگی؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کھول کر سکتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے والدین کو کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ان کا بچہ والدین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو، نہ کہ اسکرین کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔